ہم اپنی بری عادت کو چھوڑنے میں کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ مثال کے طور پر آپ سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں، آپ نے پکا وعدہ کیا ہے کہ اب سگریٹ نہیں پینی، کچھ عرصہ آپ نے چھوڑ دی، پھر ایک دن ایسی شدید خواہش ہوئی کہ تمام وعدے بھول گئے اور دوبارہ سگریٹ پینا شروع کر دی۔ چارلز ڈیوہکس کی کتاب دی پاور آف ہیبٹ یہی راز کھولتی ہے کہ ہماری ہیبٹس کیسے ہمارے دماغ میں مستقل رہتی ہیں اور ہماری زندگی کو کیسے کنٹرول کرتی ہیں۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ہیبٹس کیسے بنتی ہیں، کیسے کام کرتی ہیں، تو پھر یہ آسان ہو جائے گا کہ ہم بری ہیبٹ سے جان کیسے چھڑوا سکتے ہیں اور اچھی ہیبٹس کو کیسے اپنا سکتے ہیں۔ 1990s میں MIT کے ریسرچرز نے چوہوں پر تجربہ کیا تاکہ سمجھ سکیں کہ ہیبٹس دماغ میں کیسے بنتی ہیں۔ چند چوہوں کو ٹی شیپ میز میں رکھا گیا، اس میز کی لیفٹ سائڈ پر چاکلیٹ رکھ دی گئی۔ میز کا دروازہ کلک کی آواز سے کھلتا ہے، چوہے چاکلیٹ کی اسمیل سے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں۔ کچھ دیر میز میں چوہے رائٹ سائڈ ٹکراتے ہیں اور پھر لیفٹ سائڈ پر ٹکراتے ہیں، لیکن پھر چاکلیٹ تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ تجربہ بار بار دہرایا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ چوہے کلک کی آواز کو پہچان گئے اور اس آواز کو سنتے ہی سیدھا بھاگتے ہیں اور لیفٹ سائڈ پر آٹومیٹک مڑ جاتے ہیں اور فوراً چاکلیٹ تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہی معاملہ انسانوں کے ساتھ ہے کہ جب ایک کام مسلسل کرتے ہیں تو ہیبٹ بن جاتی ہے۔ جب ہمیں ایکسٹرنل کیو ملتا ہے تو ہم بے اختیار اپنی ہیبٹ پر ایکشن لیتے ہیں اور ہمارا دماغ ڈیسیژن میکنگ نہیں کرتا، یعنی آٹو پائلٹ موڈ پر کام کرتا ہے اور آخر میں ہمیں کوئی ریوارڈ ملتا ہے۔ ریسرچر اس پروسیس کو ہیبٹ لوپ کہتے ہیں۔ ہیبٹ لوپ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا ہے ایکسٹرنل کیو۔ یہ ایک الارم یا ٹریگر کی طرح ہے یا کوئی ایسا اشارہ جو ہمارے دماغ کو یاد کراتا ہے کہ اب اس وقت ایک خاص ایکشن لینا ہے، جیسے میز کا دروازہ کھلنے سے پہلے کلک کی آواز آتی ہے۔ اگر آپ کی عادت ہے کہ آپ کلاس ختم ہونے کے بعد کالج کے کیفیٹیریا سے آئس کریم کھاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کیفیٹیریا کی بلڈنگ آپ کے لیے ایکسٹرنل کیو ہو، جس کو دیکھتے ہی آپ کو آئس کریم کھانا یاد آ جاتی ہے۔ دوسرا حصہ ہے روٹین۔ کیو کے بعد جو ایکشن آپ پرفارم کرتے ہیں وہ روٹین ہے، جیسے چوہے میز میں پہلے سیدھا جاتے ہیں، پھر لیفٹ سائڈ پر مڑ جاتے ہیں، یا پھر آپ جیسے کیفیٹیریا کی بلڈنگ میں جاتے ہیں، کاؤنٹر پر جاتے ہیں اور اپنی فیورٹ آئس کریم خریدتے ہیں۔ تیسرا حصہ ہے ریوارڈ۔ روٹین کے بعد جب فائنلی ہم اپنا ٹارگٹ حاصل کر لیتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں، جیسے چوہے چاکلیٹ حاصل کر لیتے ہیں یا پھر آپ اپنی فیورٹ آئس کریم کا ٹیسٹ انجوائے کرتے ہیں، یہ ہے ریوارڈ۔ آخر یہ ہیبٹس اتنی پاورفل کیوں ہوتی ہیں؟ یونیورسٹی آف کیمبرج کے نیورو سائنٹسٹ وولفرام شولٹز ہیبٹس پر ریسرچ کر رہے تھے۔ انہوں نے جولیو نامی ایک بندر کو کمپیوٹر پر کچھ کلر شیڈز دکھائے۔ اس کے بعد جولیو ایک لیور کو دباتا اور پھر چھت سے لگے پائپ سے بلیک بیری جوس جولیو کی زبان پر آ لگتا، جس کو وہ انجوائے کر کے پیتا۔ بار بار یہ عمل دہرانے سے جولیو کی ہیبٹ بن گئی۔ جب جولیو کی برین ایکٹیویٹی اسٹڈی کی گئی تو دلچسپ بات یہ معلوم ہوئی کہ جو ہی جولیو کو کیو ملتا، یعنی کمپیوٹر پر کلر شیڈز دیکھتا، تو اس کے برین میں بہت ایکسائٹمنٹ ہوتی، اور یہ ایکسائٹمنٹ اتنی ہی تھی جتنی جوس پینے یعنی ریوارڈ حاصل کرتے وقت ہوتی ہے۔ یعنی جولیو کیو کو دیکھتے ساتھ ہی ریوارڈ کو اینٹیسپیٹ کرتا اور خوش ہو جاتا۔ اسی کو کریونگ یعنی شدید خواہش کہتے ہیں، اور یہ ہیبٹ لوپ میں چوتھا فیکٹر ہے، اور کریونگ ہی ہیبٹ کو پاورفل بناتی ہے، یعنی جب دماغ کیو کے ساتھ ہی ریوارڈ کو ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دے۔ ارلی 20th سینچری میں امریکن مارکیٹنگ گرو کلاڈ ہاپکنس نے پیپسوڈینٹ ٹوتھ پیسٹ کی مارکیٹنگ کی۔ یہ وہ وقت تھا جب امریکہ میں ٹوتھ برش کرنے کا رواج بہت کم تھا۔ ہاپکنس نے بہت محنت کے ساتھ ایڈورٹائزنگ کیمپین تیار کی اور صرف 5 سال میں پیپسوڈینٹ نہ صرف امریکہ میں بلکہ دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والا ٹوتھ پیسٹ بن گیا۔ آخر ہاپکنس نے ایسا کیا جادو کیا؟ ہاپکنس نے اپنے ایڈ میں دانتوں پہ وائٹ کوٹنگ یعنی ٹوتھ فلم کو بطور کیو یاد کروایا تاکہ صبح ٹوتھ فلم محسوس کرنے سے دانت صاف کرنا یاد آ جائیں۔ خوبصورت چمکدار دانت بطور ریوارڈ بتائے، تو یوں بنی یہ ہیبٹ لوپ۔ خوبصورت دانت کے علاوہ پیپسوڈینٹ استعمال کرنے کے بعد منہ میں ایک خاص سی ٹھنڈک کا احساس بھی ہوتا تھا۔ ایڈ میں اس کا بھی ذکر تھا، اور یہ تھی وہ کریونگ، شدید خواہش، جس نے اصل میں جادو کیا، اور کسٹمر اس کریونگ کی وجہ سے پیپسوڈینٹ خریدنے لگے، اور یوں ہاپکنس نے کیو، روٹین، ریوارڈ اور کریونگ کو سیل کیا، اور پھر دنیا کی مارکیٹ پر پیپسوڈینٹ چھا گیا۔ 1987 میں پال اونیل الکوا کمپنی کے نئے CEO بنے۔ الکوا کمپنی امریکہ کی ایلومینیم بنانے کی کمپنی تھی جو اس وقت نقصان میں جا رہی تھی۔ ایلومینیم کا کام چونکہ رسکی بھی تھا تو ایکسیڈنٹ بھی روٹین میں زیادہ ہو رہے تھے۔ پال اونیل نے اپنی پہلی ہی میٹنگ میں ورک پلیس سیفٹی کی بات کی اور اسے کہا کہ یہ میری پرائورٹی نمبر 1 ہوگی۔ سٹاف، بورڈ ممبرز، انویسٹر سب پریشان ہو گئے۔ نہ پروفٹ پہ بات ہوئی، نہ مینجمنٹ اسٹریٹجک پہ بات ہوئی۔ پال اونیل کی بہت مخالفت ہوئی، لیکن وہ قائم رہا اور ورک پلیس سیفٹی پر ایسا کام کیا کہ کمپنی کا کلچر تبدیل ہو گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ثابت ہوا کہ ایکسیڈنٹ تو کم ہوئے لیکن آپریشن بھی بہت زیادہ افیکٹو ہو گئے۔ سٹاف پہلے سے زیادہ موٹیویٹڈ ہو گیا اور کمپنی کا پروفٹ بھی بہت زیادہ ہو گیا۔ اسی طرح ناسا کی لیڈرشپ نے بھی ایک دلچسپ ہیبٹ بنا رکھی ہے۔ جب بھی ناسا میں ان مینڈ راکٹ فیل ہوتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، تو ہمیشہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اپنے تمام انجینئر سائنٹسٹ کو دل کھول کر داد دیتے ہیں، خوب تعریف کرتے ہیں
حالانکہ ناکام تجربے کا نقصان ہوا ہوتا ہے، آخرکار وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ سائنٹسٹ زیادہ سے زیادہ ایکسپیریمنٹس کر سکیں اور ناکامی کا خوف نہ ہو۔ ایک تجربہ فیل ہوگا تو اگلا کامیاب بھی ہوگا۔ رائٹر اس کو کی سٹون ہیبٹ کہتا ہے۔ اگر ایک آرگنائزیشن اپنی کی سٹون ہیبٹ کی نشاندہی کر لیتی ہے تو وہ نہایت کامیاب ہو سکتی ہے، کیونکہ کی سٹون ہیبٹ سے ایک ایسا چین ریئیکشن شروع ہوتا ہے کہ اس کا اثر دوسری ہیبٹس پر پڑتا ہے اور سب کچھ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کسٹمر کیئر کے حوالے سے اگر کوئی نمبر 1 کمپنی ہے تو وہ ہے اسٹار بکس۔ اسٹار بکس امریکہ میں کافی سیلنگ کا بہت بڑا برانڈ ہے۔ کسٹمر کیئر میں اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اسٹار بکس نے اپنے ورکرز کی ٹریننگ کے لیے ایسے مینٹور ہائر کیے جو ان کو صرف ایک ہیبٹ سکھاتے ہیں، اور وہ ہے ول پاور۔ ورکر کی ول پاور ایسے مضبوط کرتے ہیں کہ جب بھی کسٹمر کوئی شکایت کرتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں تو ورکرز کو سکھایا جاتا ہے کہ ایسی سچویشن کو ہینڈل کیسے کرنا ہے۔ اسٹار بکس نے ایک منفرد اصول بنایا ہے اور اسے کہتے ہیں لاٹے پرنسپل، یعنی کسٹمر کی صبر و تحمل کے ساتھ بات سنی جائے، اس کی کمپلینٹ کو درست مانا جائے، پھر اس پہ ایکشن لیا جائے اور کسٹمر کا شکریہ ادا کیا جائے، اور آخر میں یہ بھی وضاحت کی جائے کہ یہ سب کیوں ہوا۔ یہ سب تب ممکن ہوتا ہے کہ جب اسٹاف میں ول پاور ہو اور ول پاور کی ہیبٹ بنائی ہو۔ ہم جب بھی کسی سٹور میں داخل ہوتے ہیں تو زیادہ چانسز ہیں کہ ہم رائٹ سائڈ پہ ٹرن کرتے ہیں، اس لیے زیادہ تر مارکیٹر اپنے پروڈکٹ کو رائٹ سائڈ پہ ڈسپلے کرواتے ہیں تاکہ کسٹمر کو اٹریکٹ کر سکیں۔ آج کے دور میں تو ڈیٹا انالیسس کی مدد سے کسٹمر کی ہیبٹ کو سمجھا جا رہا ہے اور اپنی پسند کی پروڈکٹ ان کو سیل کی جا رہی ہے۔ کچھ سال پہلے امریکہ کا ایک ریٹیل سٹور ٹارگٹ نے اپنے کسٹمر کی پرچیز ہیبٹ کو مانیٹر کرنا شروع کر لیا اور کسٹمر کا ڈیٹا حاصل کر لیا۔ تجربہ یہ کیا گیا کہ کسٹمر کی پرچیزنگ ہیبٹ کیا ہے اور اس سے اندازہ لگایا گیا کہ کون کون سی فیمیل کسٹمر ایکسپیکٹنگ مدر ہیں۔ جب ٹارگٹ نے یہ ڈیٹا اکٹھا کیا تو ان خواتین کو ایسی پروڈکٹ کے پروموشنل کوپن بھیجنا شروع کر دیے جو ان کو ڈیلیوری کے بعد ضرورت ہے، اور ڈیلیوری کے بعد ٹارگٹ سے ہی ان کو شاپنگ کروا سکیں، اور ایسا ہی ہوا۔ اس طرح اس سٹور کی سیل بہت بڑھ گئی اور اس نے بہت زیادہ پروفٹ کمایا۔ کتاب کے آخر میں رائٹر 2 کیس پیش کرتا ہے۔ 2008 میں برائن ٹامس نامی آدمی جس کو نیند میں چلنے کی عادت تھی، ایک رات اٹھا اور چلنے لگا۔ اندھیرے میں اس کی ٹکر اس کی اپنی بیوی سے ہو گئی اور ٹامس نے سمجھا کہ شاید کوئی ڈاکو ان کے گھر میں آ گھسا ہے اور اس نے بیوی کو ڈاکو سمجھ کر مار ڈالا۔ انہی دنوں میں اینجی بیکمن نامی ایک خاتون جس کو جوا کھیلنے کی عادت تھی، اس کو کیسینو نے سو کر دیا کیونکہ وہ اپنی ساری جائیداد اور پیسہ جوئے میں ہار چکی تھی۔ جب یہ کیس عدالت میں چلے تو دونوں ملزمان کے وکیلوں نے یہ التجا کی کہ یہ ملزمان کی ہیبٹ تھی جس پر ان کو کنٹرول نہیں تھا۔ کورٹ نے ٹامس جس نے قتل کیا تھا اسے چھوڑ دیا کیونکہ وہ ہوش میں نہیں تھا، لیکن بیکمن کو سزا دی کیونکہ وہ ہوش میں اور حواس میں تھی اور کیسینو میں آتی تھی۔ لہٰذا ہمیں اپنی بری عادت کی ذمہ داری خود لینی ہے اور اسے تبدیل بھی کرنا ہے۔ تو دوستو، دا پاور آف ہیبٹ سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہیبٹس کس طرح سے بنتی ہیں اور کس طرح سے ہم ہیبٹس کے غلام بن جاتے ہیں۔ اگر بری ہیبٹ سے جان نہ چھڑوائی جائے تو کس قدر نقصان دہ ہو سکتی ہیں، اور اگر ہماری ہیبٹس اچھی ہیں تو انہی کی وجہ سے ہم کامیاب انسان کہلواتے ہیں۔